الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ احباب گرامی، یہ آیہ کریمہ آیہ مباہلہ کے نام سے معروف ہے۔ آپ سب احباب جانتے ہیں اس واقعہ کو بیان کرنا آج کی اس نشست میں مقصود نہیں ہے۔ اس کا پس منظر اور اس واقعہ سے اہل بیت اطہار کی شخصیات، بالخصوص مخدومہ کونین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، آپ کی عصمت و طہارت جو ہے اور آپ کی انفرادی شخصیت جو ہے، اس کا انشاءاللہ العزیز ہم مختصر سے وقت میں تذکرہ کریں گے۔ تو اس کو تھوڑا سا ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ عقیدہ توحید کی بنیاد، شان الوہیت جو ہے، یہ عقیدہ توحید کی بنیاد ہے، یعنی اللہ کا الہ ہونا، اللہ کا ہی معبود ہونا، یہ اس کی شان الوہیت ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کا عبادت کے لائق نہ ہونا، یہ اس کی شان الوہیت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ یعنی اللہ عبادت کے لائق ہے، اس کے ساتھ عبادت کے لائق ہونے میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ اس معاملے میں واحد ہے، احد ہے، یکتا ہے، ایک ہے، اکیلا ہے۔ یہ شان الوہیت عقیدہ توحید کی اکائی بھی ہے اور اس کی بنیاد بھی ہے۔ تو ابتدائی اسلام میں سرزمین عرب پر، مکہ مکرمہ میں، یہ جو عقیدہ شان الوہیت تھی، عقیدہ توحید میں جو شان الوہیت تھی، جب وہ کفار کی زد میں آیا تو یہ جو کلمہ تھا ہمارا لا الہ الا اللہ، تو اس کلمہ کی طاقت بن کر جناب ابو طالب علیہ السلام میدان میں اترے۔ اس کلمہ کی طاقت بن کے جناب سیدنا ابو طالب علیہ السلام میدان میں اترے اور عقیدہ توحید کو کندھا دیا، عقیدہ توحید کو کندھا دیا انہیں، اور بڑی عظیمت کے ساتھ، بڑی جرأت کے ساتھ عقیدہ توحید کو کفار مکہ کی زد سے بچا لیا۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں بھائی؟ ایسا ہر جگہ پہ کھڑے ہوئے تو اس عقیدہ توحید کو جو میرے محبوب اعلان کر رہے تھے اور ان کو وہ پروٹیکٹ کر رہے تھے، پیچھے سے ان کو سپورٹ کر رہے تھے، اور ہر آنے والے معاملے اور پریشانی اور شر میں خود آگے کھڑے ہوتے تھے، وہ حقیقت میں اس لا الہ الا اللہ کا جو اعلان تھا، جو عقیدہ توحید کی ایک ہمارے لیے بنیاد ہے کلمہ کی، وہ اس کو سپورٹ کیا، کندھا دیا اور کفار مکہ کی زد سے بچا لیا۔ اور اسی لیے بعد میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی اولاد نے اسی عقیدہ توحید پر پہرا دیا۔ لیکن ہجرت کے بعد ایک مرتبہ پھر ایک ایسا کڑا وقت آیا اس عقیدہ پر، اللہ کی شان الوہیت پر، اس کے الہ ہونے والی اس کی شان پر۔ اب حملہ بڑا سخت تھا اور بڑی پلاننگ کے ساتھ تھا، اور حملہ کرنے والے بھی بڑے طاقتور تھے، اور تھے وہ اپنے مذہب کے ملاؤں کے روپ میں۔ تو چونکہ وہ اپنی طرف سے بڑے منطقی دلائل دینے کے عادی ہوتے ہیں اور ان کے پاس دلائل ہیں، تو اکنو جو اس وقت اکنوم ثلاثہ یعنی 3 خداؤں کا تصور، وہ اپنی انہوں نے اس پر دلائل قائم کیے کہ خدا 3 ہے، یعنی اللہ کی شان الوہیت میں حضرت سیدہ بی بی مریم اور جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں،
اس عقیدے کو انہوں نے پروان چڑھانے کے لیے بڑی محنت کی، بڑے دلائل اکٹھا کیے اور ساز باز بھی کی دیگر لوگوں کے ساتھ بھی۔ اب معاملہ بڑا سنگین تھا، اس عقیدہ توحید پہ کڑا وقت تھا، اور یہ جو شان الوہیت ہے اللہ تعالیٰ کی، اب یہ والا عقیدہ مسلمانوں کا لا الہ الا اللہ یہ خطرے کی زد میں تھا۔ اب ان کی طرف سے بڑی تیاری تھی، وہ بڑے جبہ و قبہ کے ساتھ اور بڑی تیاری کے ساتھ وہاں پر آئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب اس آیہ کریمہ کا پس منظر میں نے آپ کے سامنے رکھا، علماء سے ہم سب سماعت کرتے ہی رہتے ہیں، انشاءاللہ العزیز اس کے نتیجے میں، اس گفتگو کا جو نتیجہ ہوگا جو ہمارا حاصل ہے، وہ ان کائنات کی عظیم ترین ہستیوں کا ایک انفرادی شخصیت کا رخ ہے جو میں تمام سامعین کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ یہ میری آواز جہاں تک بھی جائے میں ان سے بھی عرض کروں گا کہ میری یہ نوکری پنجتن پاک کی بارگاہ میں، بالخصوص سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا، آپ کی بارگاہ میں سب ہی میری طرف سے نوکری کے لیے پیش کی جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، محبوب توجہ طلب بات ہے، ترجمہ سب پڑھتے ہیں، فمن حاجک فیہ، اے محبوب یہ اپنے ان تین خداؤں والے عقیدہ پر اگر کوئی حجت پیش کرتے ہیں، آپ کے سامنے کوئی دلیل پیش کرتے ہیں، حاجک یعنی ایسا جھگڑا کہ جو اپنی طرف سے اس میں کوئی چیز حجت کے طور پہ لے کے آئیں، بطور دلیل کوئی چیز لے کے آئیں، اپنے عقیدے کے لیے کوئی حجت پیش کریں، تو اے محبوب من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کو آپ کی کامرانی، آپ کی عزت اور آپ کی فتح کا علم آپ کے پاس آ چکا ہے کہ ان کے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے، اب ان سے آپ بحث و تمہیس نہ کریں، ان سے میدان مناظرہ میں آپ کوئی بحث کوئی گفتگو نہ چھیڑیں۔ اگر یہ کوئی حجت لائے ہیں تو میری شان الوہیت کے لیے آپ بھی بطور حجت سیدہ کائنات کو لے جائیں۔ یہ توجہ طلب بات ہے، یہ توجہ طلب بات ہے، بطور حجت علی کو لے جائیں، بطور حجت حسن کو لے جائیں، بطور حجت حسین کو لے جائیں۔ یہ فمن حاجک، انہوں نے حجت قائم کی اپنے عقیدے کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، محبوب آپ بھی ایک حجت قائم کریں، وہ حجت بحث کی صورت میں نہ ہو، وہ حجت شخصیات کی صورت میں۔ ہائے ہائے ہائے، کاش یار کوئی اللہ تعالیٰ کی اس منشا کو سمجھے کہ ان کا مقام کتنا بڑا مقام ہے۔ فرمایا محبوب آپ بھی حجت قائم کریں، وہ حجت قائم شان الوہیت کے لیے حجت قائم ہے۔ یہ بار بار عرض کر رہا ہوں میں، یہاں رک کے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو حجت اللہ نے قائم کروائی یہ کس عقیدے کی شان کے لیے؟ شان الوہیت کے لیے، جو عقیدہ توحید کی بنیاد ہے، اللہ کا ایک ہونا، شان الوہیت کی حجت ہے سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالیٰ علیہ، حجت ہیں، اللہ کی حجت ہیں۔ تو احباب گرامی پھر اس لیے فرمایا محبوب آپ ان کو لے جائیں، ان سے آپ بحث و تمہیس نہ کریں، آپ ان سے کہیں کہ ٹھیک ہے ایسا کرو کہ تم لاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی کوئی عورتیں ہیں تو ان کو لے آؤ، میں اپنی عورتیں لے آتا ہوں، تمہارے پاس تم اپنی جانیں پیش کرو، میں اپنی جان پیش کرتا ہوں مولا علی علیہ السلام کی صورت میں، تو پھر ایسا کریں گے، پھر ہم دعا کریں گے، پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوگی اور اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو اب ہوا کیا؟ اب یہ جو ہستیاں تھی، جب میرے محبوب شان الوہیت کے لیے بطور حجت، میں بار بار اس بات پہ زور دے رہا ہوں، شان الوہیت کے لیے بطور حجت جب ان چار ہستیوں کو لے کے ساتھ گئے تو سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا آپ کو اس شان کے ساتھ جب انہوں نے آتے ہوئے دیکھا تو آپ کا روب و دبدبا، آپ کا جلال اور آپ کی پاک ذات کی وہ برکات تھی اور وہ جلال تھا اور وہ روب و دبدبا اور غلبہ تھا کہ وہ برداشت نہ کر سکے اور راہ فرار میں اختیار کرنے میں انہوں نے اپنے لیے مناسب سمجھا اس کو اور بھاگ گئے میدان چھوڑ کر۔ کیوں؟ اس حجت کا کوئی جواب نہیں تھا،
اب یہ حجت جب اللہ نے قائم کی تو قیامت تک کے لیے یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، یہ جو عقیدہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ محفوظ ہو گیا، قیامت تک محفوظ ہو گیا۔ عقیدہ توحید پر، اور عقیدہ توحید کی جو بنیاد ہے شان الوہیت، جب اس پر ہجرت کے بعد کڑا وقت آیا، جب کوئی سخت وقت آ گیا عقیدہ توحید پر، شان الوہیت والے عقیدے پر، تو اس وقت پھر بالخصوص سیدہ کائنات مرکزی طور پہ وہاں پر ساتھ تشریف لے کے گئیں، اور اللہ نے اپنی حجت کے طور پہ سیدہ کائنات کو سامنے پیش فرمایا۔ تو احباب گرامی، میں دعوت فکر دینا چاہوں گا صاحبان شعور کو اور جو عقل والے لوگ ہیں کہ کیا وہ ہستیاں، بالخصوص وہ ہستی جن کو سیدہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کہا جاتا ہے، جن کو اللہ نے اپنی الوہیت کی دلیل اور حجت کہا ہے، جو حجت خدا ہے، کیا حجت خدا کے لیے امت کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ بحث کرتے پھریں کہ وہ محفوظ ہیں کہ معصوم ہیں؟ سیدہ کائنات کا سٹیٹس امت کی اس بحث سے بہت بلند ہے، سیدہ کائنات کا سٹیٹس امت کی اس بات سے بہت بلند ہے کہ وہ معصوم ہیں کہ وہ محفوظ ہیں۔ بھئی جو خدا کی حجت ہے اس پر کس کو بحث کرنے کی ضرورت کیوں ہو؟ اس سے بڑا سٹیٹس اور کیا ہو کائنات میں؟ اگر اللہ نے اپنی الوہیت کے لیے بطور حجت کسی کو پیش کیا تو وہ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالی علیہ، وہ مولا کائنات ہیں، وہ حسنین کریمین ہیں، یہ حجت خدا ہے، اور حجت خدا سے بڑا سٹیٹس کسی کا کیا ہو سکتا ہے؟ اور حجت خدا کے لیے خطا کا لفظ استعمال کرنا، العیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنے لیے بطور حجت پیش کرے اپنے عقیدہ توحید کے لیے اور شان الوہیت کے لیے، ان کے لیے خطا کا قول کرنا اور خطا کا عقیدہ رکھنا، یہ صرف سیدہ کائنات نہیں بلکہ سمجھنا ہوگا اس بات کو کہ جن کو اللہ نے اپنے عقیدہ توحید کی حجت قرار دیا ہے، ان کی حیثیت اور ان کا سٹیٹس امت کے ان فلسفوں سے، امت کی ان فضول باتوں سے، امت کے ان فضول قسم کے معاملات سے اتنا بلند ہے کہ امت جان ہی نہیں سکتی کہ اللہ کے حجت کا مقام کیا ہوتا ہے، جن کو اللہ اپنی حجت قرار دیا۔ بھئی دیکھیں نا، انہوں نے، اللہ نے فرمایا فمن حاجہ کافی، اس معاملے میں آپ کی بارگاہ میں اگر وہ کوئی حجت لے کے آتے ہیں تو آئے محبوب باس نہ کریں، آپ بھی بطور حجت علی کو لے جائیں، بطور حجت آپ حسنین کو لے جائیں، بطور حجت آپ اپنی لخت جگر سیدۃ النساء العالمین کو لے جائیں۔ اب یہ ایسی حجت قائم کی اللہ تعالیٰ نے کہ اس کا کسی سے کوئی برداشت نہ کر سکے، اور انہوں نے راہ فرار اختیار کیا، عقیدہ توحید کو اللہ تعالیٰ نے پھر بچا لیا ان ہستیوں کے ذریعے سے۔ تو قیامت تک اگر کوئی لا الہ کہتا ہے تو اس کی بنیاد تو پھر یہی ہے، اور پھر اگر خواجہ خواجگاں کہہ دیتے ہیں کہ حقا کے بنا الہ الہ است حسین، اس میں کون سی کوئی مسئلے والی بات ہے؟ اس لیے احباب گرامی، مباہلہ کا جو منظر ہے اور جو مباہلہ کی بات ہے، یہ عام سی بات نہیں ہے، یہ بڑی خاص بات ہے۔ میں بات ختم کرنے سے پہلے پھر توجہ دلوانا چاہوں گا کہ سیدہ زہرا حجت خدا ہے، کیونکہ ان کو اللہ نے خود بطور حجت حکم فرما کے پیش کیا ہے کہ آپ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالی علیہا کو اور ان نفوس قدسیہ کو حیدر کرار اور حسنین کریمین علیہم الصلوۃ والسلام آپ ان کو لے جائیں، اور یہ میری طرف سے اس عقیدہ توحید پر ایسی حجت ہے کہ جس حجت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اور اس دلیل کا کوئی رد نہیں کر سکتا۔ یہ ایسی حجت اور ایسی دلیل ہے جن کو اللہ نے قرآن میں بطور حجت پیش فرمایا ہے۔ تو وہی مجھے سمجھ نہیں آتی سجاد صاحب، حفظ صاحب، تجمل بھائی، کہ جو اللہ، میں بار بار عرض کر رہا ہوں اور بڑے درد سے عرض کر رہا ہوں کہ اس سے بڑا مقام بھی کسی کا ہو سکتا ہے کہ جن کو اللہ عقیدہ توحید اور شان الوہیت والے عقیدے کے لیے بطور حجت اپنی طرف سے پیش کر، یہ میرے نبی کی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے بھی جو حجت خدا بن جائیں،
امت کیا ہوتی ہے اور کون ہوتی ہے ان کے لیے آپس میں بحث کرے. امت کو تو چاہیے کہ ان کی عظمتوں کے آسمان کے سامنے اپنے سروں کو تسلیم کر دے, خم کر دے سر تسلیم کو. تو اللہ رب العزت کا میں تو بار بار شکر ادا کروں گا. اللہ پاک ہم سب کے والدین پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے, جو چلے گئے, جو دنیا میں موجود ہیں, اور جن مولائیوں کے جن کے ہاں ابھی مولائی پیدا ہونے ہیں وہ والدین ہیں کہ جن کی وجہ سے, جن کی طہارت کی وجہ سے ہمیں یہ اہل بیت اطہار اور یہ پاک نفوس جو ہیں ان کی مودت نصیب ہوئی. تو اللہ رب العزت ہمیں اس واقعہ مباہلہ کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی سچے دل سے اس ایک آیت کو پڑھ لے اور اس پر توجہ کر لے, وہ کبھی جرت, ہاں یہ ہے کہ وہ اس کا خون پاک ہو, خون اس کا پاک ہو, وہ کبھی جرت نہیں کرے گا کہ ان ہستیوں کے بارے میں ہرزہ سرائی کر سکے. ایسا ہی ہے. تو رب العالمین ہمیں ان پاک ہستیوں کی پاک بارگاہ سے ہمیشہ منسوب رکھے, اور ہم تو یہ عقیدہ لیے ہوئے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے غلاموں کے قدموں میں ہمیں محشور فرمائے. یہی ہماری ایک نجات کا ذریعہ ہے اور یہی امید ہے ہماری. اور میں دعا کو ہوں کہ ہماری یہ جو نوکری ہے سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالی اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما لیں.